اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 9ویں اور 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن پہلے جو پچھلے ہفتے ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان رکھنا اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کے ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرانا بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دوسری بات، کچھ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور کچھ نصرانی قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ توریت اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ وہ ایک حنیف مسلم تھے اور کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دیتے تھے۔ ان کے ساتھ مناسبت کا حق ان کی اتباع کرنے والوں کو ہے۔ تیسری بات، اہل کتاب کا ایک گروہ اہل ایمان کو ان کے دین سے بھٹکانے کے لیے مختلف چالیں چلتا رہتا ہے۔ یہ لوگ حق کی باطل سے تلبیس کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے، اپنے نبی سے کیے ہوئے جو عہد ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور امانت میں خیانت جیسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ایک اللہ کے نام لیوا کے لیے تو ایسی بات جائز ہی نہیں ہے۔ آخری بات، اللہ والے ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اسی کی بندگی کا سبق دیتے ہیں۔ ان کے پیش نظر کبھی بھی اپنی ذات نہیں بلکہ مخلوق علیہ کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 9 اور 10، جو کہ آیات 81 سے 101 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق نبیوں سے کہ جو میں نے تم کو دیا کتاب اور حکمت سے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق فرمائے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تم ضرور اس پہ ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پہ میرا ذمہ لیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا تو شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین میں سے ہوں۔ اسری ہوتا ہے میری بندش یا میری طرف سے ایک گراں بار پابندی۔ بنیادی طور پہ اسر کسی محکم عہد کو جس سے کوئی شخص بندھا ہوا ہو اسے بھی کہا جاتا ہے، یا کوئی ایسی بھاری ذمہ داری جسے نبھانا بہت مشکل ہو۔ اور اس سے مراد وہ چھوٹی رسی بھی ہے جس سے خیمے کا نچلا حصہ باندھ دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بیان کردہ حقائق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت اور آپ کے فضائل کو بیان کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی کتاب دے گا جس میں حلال اور حرام اور باقی تمام چیزوں کا ذکر ہوگا، اور پھر وہ اپنی امت سے بھی اس بات کا عہد لیں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو ان کی کتابوں کی توحید کے مطابق تصدیق کرے تو ضرور
اس کے فضائل پہ ایمان لائیں اور اس کی ہر طرح سے مدد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا ہے اور میرا یہ عہد قبول کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام نے عرض کی کہ وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اس پہ ارشاد ہوا کہ اس بات پہ گواہ رہنا اور میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں۔ چنانچہ ہر ایک نبی نے اپنی امت سے اس بات کا عہد لیا اور وہ خود اس پہ گواہ بنے۔ حضرت خواجہ شمس نظیمی نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ نبی پاک کا امتی ہونا دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، اور یہ کس قدر بڑی نعمت ہے اس کا کچھ اندازہ دور ازل میں ہونے والی اس مجلس سے لگایا جا سکتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے ایک اقرار لیا۔ غور کیجئے، کوئی بھی نبی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کے تحت آپ کا امتی ہونے پہ فخر کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا وہ شرف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے بھی اقرار لیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ڈوب جائیں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس جو کوئی منہ موڑے اس کے بعد تو وہی فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو کیا وہ کسی غیر دین اللہ کے متلاشی ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، طوعاً وکرہاً، وَإِلَیہِ یرجعون، اور اسی کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ یبغون، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، طوعاً، طاعت سے یا بارضاء و رغبت، کہہ سکتے ہیں خوشی کے ساتھ، کرہاً، ناخوشی سے، مجبوری سے یا کراہتاً۔ اب جو کوئی یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اس حقیقت سے منہ موڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا اور دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تو در حقیقت وہ جانتے بوجھتے نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر وہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ بغور دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ جن لوگوں میں اخلاص پایا جاتا ہے وہ خوشی خوشی توحید میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ منافق بے اختیاری سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور بے اختیاری کے ساتھ ہی سر جھکائے رکھتے ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے اسی کی طرف سے آ رہی ہے اور اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کائنات کا وجود اسی ذات باری کا مرہون منت ہے، جہاں اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے دین کے علاوہ اور کون سا دین؟ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط، کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور جو نازل ہوا ہم پہ، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسباط پر، وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، نہیں ہم فرق کرتے ان کے مابین کسی ایک میں اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اے داعی حق، ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ دین کے تقاضے کے عین مطابق ہم اللہ وحدہ لا شریک
اور قرآن کریم پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان تمام نبیوں پہ اور ان تمام کتابوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے نازل فرمائی تھیں۔ ہمارے لیے یہ تمام انبیاء کرام نہایت قابل احترام ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق روا رکھیں۔ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے اور اس کے احکامات کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو جو کوئی تلاش کرے غیر اسلام دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جاتا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو کفر کرے بعد ایمان لانے کے، وشاہدوا ان الرسول حق وجاہم البینات، اور شہادت دی رسول کی حقانیت کی اور آ چکی ان کے پاس بینات۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ جب تک یہ ڈھونڈتا رہا، سکس جاءہم، ان کے پاس پہنچ گئے یا ان کے پاس آ گئے، came to them۔ اب جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہے تو وہ جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہونے والوں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے مطابق دین صرف اسلام ہے۔ ارشاد مبارک ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ ہو چکا انہیں علم باہمی ضد بازی کی وجہ سے، اور جو کفر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس میں اللہ کا دین انتہائی واضح انداز میں بیان فرما دیا گیا، اور اس دین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی سنت طیبہ کے مطابق عمل کرنا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز حقیقی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اب جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اس کے رسول کی حقانیت کی شہادت دے اور اس پر حق بات واضح ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ کفر سے باز نہ آئے، اسے بلا ہدایت کیسے ملے گی؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی ہے ان کی جزا کہ ان پہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی، لوگوں کی، سب کی۔ خالدین فیہا، پڑے رہیں اسی میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تخفیف ہو ان پہ عذاب کی اور نہ دی جائے انہیں کوئی مہلت۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جو تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ خفف ہو، ہلکا کیا جائے، گھٹایا جائے، لائٹنڈ اور ریڈیوسڈ۔ اصلاح، اپنا اعمال درست کر لیا، ریفارمڈ۔ اب ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کا بدلہ تو یہی ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو، اور وہ اسی حالت میں مبتلا رہیں، تکلیف پہ تکلیف سہتے رہیں تاکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ البتہ جو لوگ مرتد ہونے کے بعد اس کفر و شرک سے توبہ کر لیں، خلوص نیت کے ساتھ توحید کے قائل ہو جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور دوبارہ سے ایسی کوتاہیاں نہ کریں، تو امید واسق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق پہ نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توباتہم، پھر بڑھتے رہے کفر میں، ہرگز نہیں توبہ قبول ہوتی ان کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے وہ حالت کفر میں، وَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ،
تو ہرگز نہیں قبول کیا جاتا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا اگرچہ وہ دے اسے بطور فدیہ۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہی ہیں جن کے لیے المناک عذاب ہے اور نہیں ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ ازدادو، زیادہ ہوتے گئے، بڑھتے چلے گئے، دے انکریزڈ، دے ایمپلیفائڈ، ملء الارض، زمین پر، ارتھ فل آف، افتادی، بطور فدیہ، بطور تاوان پیش کرے، ہی آفرڈ ایز رینسم، علیم، المیہ، دردناک، کہتے ہیں ٹریجک اور پینفل۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں اور پھر کفر کی روش پہ جمے رہیں، ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ لوگ بھٹک کر راہ سے بہت دور کفر کے اندھیروں میں کھو جاتے ہیں۔ توبہ کا موقع موت وارد ہونے سے پہلے ہے، تاکہ تائب ہو کر اپنی سمت درست کر لی جائے۔ جب موت سر پہ آ کھڑی ہو، اس وقت توبہ کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 68 ہے، نہیں یا توبہ ان کی جو کیے جاتے ہیں برے اعمال، حتیٰ کہ جب آن کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی پہ موت تو بولے میں نے توبہ کی، اور نہ وہ جو مریں اور ہوں حالت کفر میں۔ ایسے ہیں وہ کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے ایک المناک عذاب۔ اب اگر حالت کفر میں ان کی موت ہو جائے تو اپنی خلاصی کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے چاہے زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ ادا کرنے کو تیار ہوں تو وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ انہیں اپنے کیے اعمال کی سزا مل کے رہتی ہے، اور نہ تو کوئی ان کی شفاعت کرتا ہے اور نہ کوئی ان کی مدد کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پا سکتے فراغی حتیٰ کہ تم خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو شے تم خرچ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب طعام حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر قبل از نزول توریت۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیں تو لاؤ توریت، سو تلاوت کرو اس کی اگر تم سچے ہو۔ تنالو، پاؤ تم، یو ول اٹین۔ یہ تھوڑی دیکھیں لفظاً البر، اس پہ غور کیجیے گا، اس کا روٹ ہے برر، بے رے رے، نیکی میں کمال حاصل کرنا۔ اس کا بنیادی مفہوم ہے وسعت اور کشادگی، اس کا میننگ لیا جاتا ہے اچھائی بھی۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بحر کے مقابلے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بر خشکی یا بالکل کھلی اور اوپن جگہ بھی کہا جاتا ہے، اور باہر جہاں پہ ظاہر ہے کہ پانی ہو۔ بر کے معنی میں کشادگی اور غلبہ، یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اس سے مراد نگاہ کی کشادگی بھی لی جا سکتی ہے، اس سے مراد دل کی وسعت جو ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے، اور اسی اعتبار سے آپ وسیع پیمانے پہ نیک سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، احسان کرنا، وہ میننگ بھی لے سکتے ہیں۔ اور البر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام بھی ہے۔ دوسرا ایک اور جو انڈرلائن لفظ ہے وہ ہے طعام۔ طعام کھانے کی چیزیں، ایٹیبلز، فوڈ۔ حرامہ غیر قانونی ٹھہرا لیا، حرام ٹھہرا لیا، میڈ ان لاف۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وسائل میں وسعت اور کشادگی کا فارمولہ بھی بیان فرما دیا ہے، جس کے مطابق جو نیکی اور بزرگی میں کمال کا خواہش مند ہے تو چاہیے کہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی من پسند چیزیں بھی دے ڈالے۔ حدیث نبی میں ہے، تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، خرچ کرو طیبات سے جو تم نے کمائی، اور اس سے
جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ مت کسد کرو خبیث کا کہ اس میں تم خرچ کرو جبکہ تم خود نہیں ہو اس کو لینے والے، الا یہ کہ تم اسے آنکھیں بند کر لو اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا ہوا۔ آیت نمبر 93 اس بات پہ روشنی ڈالتی ہے کہ کھانے کی سب چیزیں نزول توریت سے پہلے سوائے اس کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور وہ سب کھانے کی چیزیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پہ حلال ہیں۔ اب اگر کوئی یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیزیں توریت میں حرام قرار دی گئی تھیں تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کی ثابت کرنے کے لیے توریت سے اس کا ثبوت پیش کرے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے آج تک یہ ثبوت پیش نہیں کر سکے، کیونکہ توریت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو کہ افطرا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللّٰہ، کہہ دیں سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، بس اتباع کرو ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرکین سے۔ افطرا، گھڑ لیا، خود سے بنا لیا، فیبریکیٹڈ، انوینٹڈ، اور کذب سچ کے بالکل الٹ، آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ، لائی، فالسوٹ۔ سادہ کا سچ کہا، ٹول دی ٹروتھ۔ حنیفاً، یکسو، سب کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جانے والا، یا آپ کہہ سکتے ہیں فلی فوکسڈ ہو جانے والا۔ جو کوئی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے در حقیقت وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اے داعی حق کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی، اور حلال حرام کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ لہٰذا ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وہ ایک حنیف مسلم تھے، توحید خالص کے علم بردار تھے، اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک بیت اول جو وضع ہوا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہی ہے جو بکہ میں ہے، مبارک اور ہدایت عالمین کے لیے۔ فیہ آیۃ بینۃ مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، تو جو کوئی اس میں داخل ہو جائے امان میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پہ حج ہے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھے اس کی طرف رسائی کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے عالمین سے۔ وضع کیا گیا، کھڑا کیا گیا، بنایا گیا، اسٹرکچرڈ۔ مقام و ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اسٹیچر، اسٹینڈنگ آف ابراہیم، آمنا، امن میں، امن کی جگہ میں، آپ کہہ رہے ہیں ان پیس اور سیفٹی۔ استطاع، پا سکے، وسائل اور طاقت رکھتا ہو، از ایبل ٹو، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہیز سفیشینٹ مینز۔ آیت نمبر 96 اس بات پہ روشنی ڈالتی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ یعنی بیت الحرام ہے، جو کہ مکہ میں واقع ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 26 اس بات پہ مزید روشنی ڈالتی ہے۔ اور جب ہم نے متعین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ گھر کی کہ نہ شریک کرنا میرے ساتھ کسی شے کو، پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں کے لیے۔ کچھ مفسرین کے مطابق مکہ کو بکہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ طواف میں ہجوم کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ گرتے ہیں اور بڑے بڑے سرکش اور نافرمان وہاں آ کے آؤ بکا کرتے ہیں۔ اس گھر کی خصوصیت
وہ روشن نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے وضع کر رکھی ہیں، اور مقام ابراہیم انہی میں سے ایک ہے۔ تو جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو وہ مامون ہو جاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو کوئی بھی بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس گھر کا حج کرے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور حج کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے ایمان کی اور حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیں اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے اس پہ جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہہ دیں اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے جو کوئی ایمان لاتا ہے؟ تبغون عوجا وانتم شہداء، ڈھونڈتے ہو اس میں کجی جبکہ تم خود شاہد ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس بارے جو تم کر رہے ہو۔ تصدون، تم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو، یو ہنڈر، ایواجان، ٹیٹ، کروکڈنس۔ اہل کتاب کیوں جانتے بوجھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم سے انکار کرتے ہو؟ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تم ان سب چیزوں کا مطالعہ بذات خود اپنی کتابوں میں کر سکتے ہو۔ یہ وہی چیزیں ہیں جن کی تعلیم تمہارے انبیاء کرام نے تمہیں دی، اور یہ نشانیاں تم خود بھی دیکھ چکے ہو۔ اس کے باوجود تمہاری حرکتیں یہ ہیں کہ تم ایمان لانے والوں کے لیے سد راہ بنتے ہو، طرح طرح کی طویلیں گھڑتے ہو، اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے اور سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان کے کسی فریق کی جنہیں دی گئی ہے کتاب، یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں مرتد کر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، یا ردوکم لوٹا لے جائیں گے، پھیر دیں گے تم، they will turn you back۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں کیونکہ وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر یہ ان کی باتیں ماننا شروع کریں گے تو وہ لوگ ان کو ایمان سے برگشتہ کر دیں گے، انہیں مرتد کر دیں گے، اور انہیں کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیں گے جس میں یہ ایمان لانے سے پہلے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں پھیر دیں گے الٹے پاؤں، اور پھر جا پڑو گے نقصان میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور تم میں اس کا رسول ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور جو کہ مضبوط تھام لے اللہ تعالیٰ کو، تحقیق اسے ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف۔ تتلا، تلاوت کی جاتی ہے یعنی عمل کرنے کے لیے پڑھ سنائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ یا تسم، اعتماد کر لیتا ہے، سہارا لیتا ہے، یا آپ کہہ لیں پکڑ رکھتا ہے، ہولڈز فارملی۔ اسم کا جو اصلی مفہوم ہے یہ کسی چیز کو باندھنے کے ہے، اور یہ اس رسی کو بھی کہا جاتا ہے جس کے دوسرے سرے، جس کا ایک سرا تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو اور دوسرے سرے پہ آپ کوئی ڈول وغیرہ جو ہے وہ باندھ کے لٹکاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اسم کا مطلب ہے پکڑ لینا، تھام لینا، یا کسی چیز کے ساتھ ایک فرملی لگے رہنا۔ اس لحاظ سے جب ہم ان دو لفظوں کو اکٹھا کریں گے، یا تسم باللہ، تو اس کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ کے محفوظ ہو جانا، تو جس کی بدولت آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی میسر آ جائے گی۔ تو اہل ایمان، تم بھلا ایسے کام
کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے رسول کی شکل میں ایک رہنما موجود ہے جو تمہیں عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا سکھاتا ہے۔ یاد رکھو، اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ تو جو کوئی بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سہارے کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے، بس جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین رکھے اللہ تعالیٰ پہ تو اس نے پکڑ لیا ایک حلقہ مضبوط، نہیں ہے جو ٹوٹنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا وہ شرف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے بھی اقرار لیا تھا۔ اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ڈوب جائیں۔ جو شخص اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، صدق کے دل سے ایمان نہیں لاتا، دین کی مخالفت کرتا ہے، وہ سخت گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق دین صرف اسلام ہے اور سب لوگوں کی نجات کا واحد طریقہ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں زندگی کو سنوارنا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے خوشی اور راحت کا سامان کر لیتے ہیں، جبکہ اس کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے والے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دشمنان اسلام کی باتوں میں آ کے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو کوئی حالت کفر میں ہی مر جائے وہ ایک سخت عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا وہ مکہ میں ہے، اور اہل ایمان میں سے جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ اصل سہارا اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہے، اور جو کوئی بھی اس سہارے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے صراط مستقیم کی راہ نصیب ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔